ایک پرانی ریاست میں ایک ایسا لڑکا رہتا تھا جسے نہ اپنے اصل ماں باپ کا پتہ تھا نہ اپنی پہچان کا، مگر اس کے گلے میں لٹکی ایک مور اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ کسی دور کی بات ہے، ایک سنسان گاؤں کے باہر ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا جو دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور رات کو اکیلا اپنی جھونپڑی میں سو جاتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے پہنچا تو اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کے پیچھے گیا تو ایک ننھا سا بچہ درختوں کے بیچ تنہا پڑا ہوا تھا۔ بچہ سردی سے کانپ رہا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں ایک چمکتی ہوئی چاندی کی مور تھی۔ لکڑہارے نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس بوڑھے نے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ اسی دن اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے بچے کا نام امین رکھا اور اسے اپنی جھونپڑی میں لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور امین ایک خوبصورت جوان لڑکا بن گیا۔ امین محنتی تھا، ہر کام ایمانداری سے کرتا تھا، مگر گاؤں والے اکثر سرگوشی کرتے، یہ لکڑہارے کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں سن کر امین کا دل دکھی ہو جاتا۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، میں اصل میں کون ہوں؟ گاؤں میں ایک لالچی زمیندار بھی رہتا تھا جو خواہ مخواہ میں امین کی عزت اور محنت سے جلتا تھا اور اسے نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک دن زمیندار نے چال چلی، اس نے اپنے گھر سے سونا غائب کیا اور الزام لگا دیا امین پر، یہ لڑکا میرا خزانہ چرا کے لے گیا ہے۔ زمیندار چیخا، گاؤں والے بغیر تحقیق کے امین کے خلاف ہو گئے۔ امین نے بہت صفائی دی، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور اسے گاؤں سے نکال دیا اور شہر بھیج دیا۔ شہر امین کے لیے بالکل نیا تھا، بڑے بڑے بازار تھے، اجنبی لوگ اور ایک انجان زندگی۔ وہاں ایک بڑے تاجر نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں سچائی پہچان لی۔ اس نے امین کو اپنے پاس نوکری دے دی۔ امین نے دن رات محنت کی، ہر کام ایمانداری سے کرتا تھا اور جلد ہی تاجر کے سب سے قابل اعتماد آدمی بن گیا۔ ایک دن تاجر کے پاس ایک بوڑھا درباری آیا۔ اس کی نظر اچانک امین کی مور پر پڑی۔ وہ چونک گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ آہستہ سے بولا، یہ مور کہاں سے ملی تمہیں؟ امین نے ساری کہانی سنائی۔ بوڑھا درباری خاموش ہو گیا اور بولا، یہ عام مور نہیں ہے، یہ شاہی خاندان کی نشانی ہے اور تم کوئی عام لڑکے نہیں ہو سکتے۔ امین کے قدم ڈگمگائے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے دربار میں لے جایا گیا جہاں پرانے ریکارڈ کھولے گئے اور سب کچھ سامنے آ گیا۔ پتہ چلا کہ امین ایک وزیر کا بیٹا تھا جسے دشمنوں نے بچپن میں مارنے کی کوشش کی، مگر قسمت نے اسے بچا لیا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا جہاں لکڑہارے نے اسے پال لیا۔ بادشاہ نے امین کو عزت دی اور اسے دربار میں اعلیٰ عہدہ دیا۔ اسی وقت وہی زمیندار دربار میں پیش کیا گیا جس نے امین پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اب فیصلہ امین کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، مگر امین نے سر جھکا کر کہا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ پورا دربار حیران رہ گیا کیونکہ طاقت ہونے کے باوجود امین نے معافی کو چنا۔ اس دن امین صرف اپنی پہچان نہیں بلکہ اپنی عظمت بھی ثابت کر گیا۔ یاد رکھو، اصل پہچان کبھی نہیں چھپتی، سچ اور ایمانداری ہمیشہ جیتتے ہیں اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔